ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج کی ویڈیو بلاگ میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آخر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیوں نہیں ہو رہا، سیاسی جماعتیں بلدیاتی اداروں کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں، بیوروکریسی کا اس میں کیا کردار ہے، بلدیاتی اداروں کی افادیت کس قدر ہے اور آئین کے اعتبار سے یہ کس قدر ضروری ہے۔ آئین کے اعتبار سے ناظرین 120 دنوں کے اندر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو جانا چاہیے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ زیر سماعت ہے کہ بلدیاتی انتخابات حکومتیں، تمام جو چاروں حکومتیں ہیں اور وفاقی حکومت کب کروائے گی۔ اس میں پنجاب نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ وہ جون، جولائی اور اگست میں بلدیاتی انتخابات کروا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کہا ہے کہ وہ اپریل اور مئی میں بلدیاتی انتخابات، لوکل باڈیز کے الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے کل یعنی 11 فروری تک اس مقدمے کی سماعت ملتوی ہوئی ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ کل اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک جائزے کے مطابق کوئی بھی جمہوری حکومت جو ہے وہ 2 سال کے اندر مقامی حکومتوں کے انتخابات کروا سکتی ہے۔ اگر اس ضمن میں تاخیر ہو جائے تو مختلف قسم کے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو سوال یہ بنیادی طور پر یہ کہ آخر جو منتخب حکومتیں ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کروانے میں کیوں پس و پیش سے کام لیتی ہیں۔ بنیادی ایک سبب ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے ہے۔ گلیوں کی سیاست، سڑکوں کی سیاست اور ترقیاتی کاموں کی جو سیاست ہے، اس سے جو منتخب اراکین اسمبلی ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی کے ہوں، وہ اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ معاملہ یہ فنڈز کا بھی ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ جب بلدیاتی ادارے فعال ہو جائیں گے تو یہ فنڈز کی منتقلی دوسری جانب ہو جائے گی، لہٰذا ان کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ ایک اور جو سبب ہے وہ نئی سیاسی قیادت کا ظہور بھی ہے۔ مقامی حکومتوں میں جو شخص زیادہ عوام کے ساتھ انوالو رہتا ہے، کونسل لیول پر ہو، چیئرمین، ناظم، غرض کوئی بھی اس کا ڈیزگنیشن ہو، جب وہ لوگوں سے زیادہ رابطہ رکھتا ہے، 24 گھنٹے وہ اویلیبل ہوتا ہے، تو لامحالہ طور پر عوام اس کی جانب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ شخص جس طرح ان کے مسائل حل کر رہا ہے وہ صوبائی اور قومی سیاست میں بھی سامنے آئے۔ یوں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو روایتی سیاسی قیادت ہوا کرتی ہے حلقے میں، قومی اور صوبائی میں، وہ خطرہ محسوس کرتی ہے۔ چنانچہ اب یہ طے شدہ ہے، جو سیاسی خاندان ہیں، جو روایتی سیاسی لوگ ہیں، کہ نئی جو قیادت ہے وہ نہیں آنی چاہیے اور یوں ہی ہمارے معاملات آگے بڑھنے چاہیے۔ ناظرین، دوسرا جو سوال ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کاری کی جو سیاست ہے، یعنی قومی اور صوبائی اسمبلی جس طرح سے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، مقامی جو حکومتوں میں یوں ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر ملک میں خدمت کی سیاست کو فروغ دینا ہے، خدمت کی سیاست کو پروان چڑھانا ہے، تو اس کے لیے لوکل باڈیز الیکشن بہترین ہے۔ کروڑوں روپے لگا کے، جیسے ذکر کیا جا چکا ہے بار بار، جب کوئی شخص آئے گا قومی یا صوبائی اسمبلی میں تو لامحالہ طور پر وہ اپنا جو پیسہ ہے منافع سمیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس وجہ سے جو عوام کے جو مسائل ہیں وہ جو کے تو رہیں گے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں، اور یہ تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ مقامی حکومتوں کے نظام کو خطرے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ دونوں فریقین کو بٹھایا جائے اور بلدیاتی اداروں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور ایک ٹیم ورک کے طور پر دونوں فریقین کو یہ کہا جائے کہ وہ لوگوں کی مشکلات حل کریں۔ ایسا ممکن ہے کہ سیاست بھی ہو جائے صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین کی، مقامی حکومتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کونسل بھی خوش ہو جائے، اور تمام معاملات، تمام جو فوکس ہے وہ عوام کی جانب مبذول ہو جائے۔ ناظرین، جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں جو بلدیاتی ادارے ہیں، جو ان کو اختیارات کے حوالے سے صورتحال حوصلہ افزا ہے، مگر جب معاملہ آتا ہے بلوچستان اور سندھ میں،
اس کا جو نظام رائج ہے اس میں بیوروکریسی کو زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، اور یوں جو بیوروکریسی ہے وہ اپنی طاقت پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اختیارات اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ پاکستان اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، پاکستان ایک دنیا کا بڑا ملک ہے، مگر جو ہماری بیوروکریسی کی تعداد ہے وہ انتہائی قلیل ہے، آبادی کے اعتبار سے اور مسائل کے اعتبار سے۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیوروکریسی نہیں چاہتی کہ اس کے جو اختیارات ہیں اس میں کمی واقع ہو، اور جو بلدیاتی اداروں کی شکل میں بلدیاتی جو عہدیداران ہیں ان کی شکل میں لوگ سامنے آئیں اور وہ اس سے اختیارات سلب کر لیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر ہم نے ملک کے جو مسائل کو حل کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ عوام کی مشکلات کو کم کرنا ہے، تو بلدیاتی اداروں کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی سرکاری محکمہ ہے، اس میں 5 بجے کے بعد وہاں پر عملہ موجود نہیں ہو رہتا، لوگ افسران اور عملہ چھٹی کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ داد رسی کے لیے نہیں جا سکتے، اور ان کو دوبارہ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آفس ٹائم میں جا کے اپنی درخواست پیش کی جائے۔ اور اس کے بعد جو سرکاری محکموں کی کارکردگی ہے اور سرکاری محکمے جس طرح سے عوام کی داد رسی کرتے ہیں وہ بھی ایک کھلا راز ہے۔ اگر بلدیاتی ادارے موجود ہوں گے، اگر کونسلر، ناظمین اور دیگر جو عہدیداران ہیں وہ اپنے اپنے حلقے میں موجود ہوں گے، تو وہ فوری طور پر لوگوں کی مشکلات کو حل کریں گے، لوگوں کے مسائل کو سمجھیں گے، اور حقیقی معنوں میں جو جمہوری نظام ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اس معاملے میں ایک اور جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے وہ کسی طور پر ختم نہیں ہو رہی۔ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ وزیراعظم عمران خان کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کبھی وہ لانگ مارچ کا کہتی ہے، کبھی وہ دوسرے کو ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے۔ اس کا جو فوکس ہے، اس کی جو ترجیح اول ہے، وہ صرف وزیراعظم عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہے۔ اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ قومی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے حکومت کو تجاویز دے۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت ان کی توجہ ان پر مبذول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو قومی میڈیا کے پلیٹ فارم حاضر ہیں، ہماری جو الیکٹرانک میڈیاز کے مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں پیش کرے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، پریس کانفرنسز کرے۔ غرض اگر عوام تک وہ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو کئی ذرائع ہیں، کئی اس وقت پلیٹ فارم موجود ہیں، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو اپوزیشن ہے وہ روایتی سیاست کر رہی ہے، وہ اپنی توجہ صرف حکومت پر تنقید کرنے کے حوالے سے کر رہی ہے، وہ خود کو بہتر بنانے کے حوالے سے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین، لوکل باڈی سسٹم کسی بھی جمہوری نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو مبصرین اس بات کی امید کر رہے ہیں اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ حل ہوگا۔ جو حکومتیں، مقامی حکومتوں کے حوالے سے جو انتخابات کا التوا ہوا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ جو الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے سپریم کورٹ میں وہ بھی سامنے آئی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنی بعض کوتاہیوں کو تسلیم کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام نے بلدیاتی انتخابات کروانے کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار بھی کیا ہے، اور سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں وہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ رواں سال میں بلدیاتی انتخابات کروا دیں گے۔ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومتیں ہیں، انہوں نے ڈیٹس دے دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان مہینوں میں وہ الیکشن کروانے کے حوالے سے تیار ہیں اور انہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جیسے میں نے ذکر کیا، کل 11 فروری کو سندھ حکومت اور جو بلوچستان حکومت ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں ان کے نمائندے آ کر بتا دیں گے کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، اور کبھی امکان ہے کہ وہ بھی کوئی جو تاریخ ہے، جو مہینہ ہے، اس کا تعین کر دیں اور سپریم کورٹ کے سامنے اس بات کا اعتراف کریں کہ وہ بھی تیار ہے۔ ناظرین، یہ یقیناً یہ ایک بڑا خوشائن بات ہے، اور افسوسناک یوں ہے کہ اس کا مطالبہ جو اپوزیشن کی جانب سے آنا چاہیے تھا۔ اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ لوکل باڈیز انتخابات نہیں کروانے چاہتی، تو اس کا کریڈٹ اپوزیشن لے سکتی تھی، مگر جیسے کہ صورتحال واضح ہے، اپوزیشن محض
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद करने पर कमर बस्ता है, लॉन्ग मार्च की तरफ उसकी तवज्जो मबज़ूल है, हुकूमत को उखाड़ फेंकने की जानिब वो फोकस किए हुए है, मगर जो आवाम के मसाइल हैं उसकी जानिब तवज्जो उसकी हरगिज़ नहीं है। किसी जमहूरी निज़ाम में जो शेडो गवर्नमेंट अपोजिशन कहलाती है और अपोजिशन अपनी पॉलिसियाँ बयान करती है आवाम के सामने, खारजा अमूर के हवाले से, दाखिला अमूर के हवाले से, महंगाई के ख़ात्मे के हवाले से, बढ़ती हुई आबादी के एतबार से, सफाई के इंतज़ामात के हवाले से, गर्ज़ पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसकी जो फहरिस्त है वो बहुत ज़्यादा तवील है। और अगर अपोजिशन के तजर्बाकार जो क़यादत है, जो ख़ुद को ये समझते हैं कि वो तजर्बाकार है, अगर वो चाहते तो यकीनन आवाम के नज़रों के सामने वो सुरखरू हो सकते थे, मगर तादम तहरीर ये ऐसा नहीं हो रहा। अब जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हदायत जारी की जा रही हैं तो यकीनन आप देखेंगे कि रवां साल में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा, चारों सूबों में होगा, जो मकामी जो हुकूमतें हैं उसका निज़ाम होगा, राइज होगा, मगर जो मसला है वो वहीं का वहीं मौजूद है कि अगर वफाकी और जो सूबाई जो अरकान असम्बली हैं उनको हिस्सा देने के लिए, उनको इस निज़ाम में शामिल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसी कोऑर्डिनेशन बनाई जाए, ऐसे कवायद व ज़वाबित बनाए जाए जिसमें बल्दियाती इदारों के साथ साथ हमारे मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली भी मिलकर आवाम की खिदमत करें और आवाम की मुश्किलात में नुमाया कमी वाक़या हो।